بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت علی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں روایت کرتے ہیں کہ جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، اس شخص کو جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روکے ہوئے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقے کے مال کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیا۔ جب رات ہوئی تو ایک بندے نے اس مال سے چوری کر رہا تھا۔ میں نے اس کو پکڑ کر کہا، میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کرتا ہوں۔ اس نے کہا، مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش نہ کرو، مجھے مال کی بہت ضرورت ہے، میرے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، میرے بچے گھر میں بھوک سے رو رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب میں نے اس شخص سے یہ بات سنی تو مجھے کو اس بندے پر بہت ترس آیا اور میں نے اس کو جانے دیا اور سوچا کہ یہ بہت ضرورت مند ہے۔ جب رات گزری اور صبح ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بتائیں، رات کو تیرے ساتھ کیا معجزہ پیش آیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس بندے کی ساری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے اس پر رحم آیا، میں نے اس کو اس لیے جانے دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بات سنی اور فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ بندہ تیرے سے جھوٹ بول کر چلا گیا، وہ دوبارہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ بندہ پھر مال کو لینے آئے گا تو وہ بھی اس بندے کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ جب رات چھا گئی تو وہ بندہ پھر غلے کو بھرنے کے لیے آ گیا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ میں اب آپ کو چھوڑوں گا نہیں، میں ہر صورت تجھے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ اس بندے نے پھر کچھ کہا، میں بہت ضرورت مند ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے ہیں، مجھے آخری بار جانے دو، میں دوبارہ کبھی نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب اس بندے پر ترس آ گیا، میں نے اس کو جانے دیا۔ صبح ہوتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اے میرے پیارے صحابہ، بتاؤ تمہارے ساتھ رات کو کیا واقعہ پیش آیا؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا ہے کہ مجھے گلے کی سخت ضرورت ہے، میری بیوی بچے بھوکے ہیں، مجھے اس پر بہت ترس آیا اور میں نے اس کو جانے کی اجازت دے دی۔ اس پر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ پھر جھوٹ بول کر چلا گیا، وہ پھر گلا لینے کے لیے ضرور آئے گا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پیروی کرتے ہوئے اس کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ آیا تو اس نے گلا بھرنا شروع کیا۔ میں اس کو پکڑ کر بولا کہ میں آج آپ کو ضرور اس پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ یہ تیسری بار ایسا ہو رہا تھا، تم ہر بار کہہ کر چلے جاتے ہو میں نہیں آؤں گا اور پھر آ جاتے ہو۔ اس بار اس بندے نے کہا کہ مجھے آخری بار جانے دو، میں آپ رضی اللہ عنہ کو قرآن پاک کے ایسے الفاظ سکھا کر جاؤں گا جس کی تلاوت کر کے آپ رضی اللہ عنہ کو فائدہ حاصل کر سکو گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، وہ کون سے الفاظ ہیں؟ وہ چوری کرنے والا شخص کہنے لگا، تم سونے سے پہلے مکمل آیت الکرسی کی تلاوت کر کے سو جایا کرو تو اللہ تعالیٰ تم پر ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیں گے، فرشتہ آپ کے پاس شیطان کو نہیں آنے دے گا۔ میں نے اس بار بھی اس بندے کو جانے دیا۔ صبح ہوتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابی، اپنا رات والا واقعے کے بارے میں بتاؤ۔ میں نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، اس نے کہا مجھے آخری بار جانے دو، میں آپ کو قرآن پاک کی ایک ایسی تلاوت بتاؤں گا جس کی تلاوت کر کے تم خود فائدہ اٹھا سکو گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بار وہ بندہ سچ بول کر گیا، واقعی یہ کلمات بہت زیادہ فائدہ پہنچانے والے ہیں، پر وہ خود بندہ جھوٹا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، تم جانتے ہو تم مسلسل 3 دن سے کس کا سامنا کر رہے تھے؟ میں نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، میں نہیں جانتا۔ وہ کون تھا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان تھا جسے آپ 3 دن سے بات چیت کر رہے تھے۔ حضرت ابی بن عقبہ فرماتے ہیں کہ ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا تمہیں علم ہے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت والی آیت کون سی ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، سب سے بہتر آپ ہی جانتے ہیں، قرآن پاک کی سب سے عظمت اور فضیلت والی آیت کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی نے دوبارہ سوال کو دہرایا کہ اے ابو، کیا آپ کو علم ہے کہ قرآن مجید کی سب سے افضل اور عظمت والی آیت کون سی ہے؟ حضرت ابو فرماتے ہیں کہ میں نے آیت الکرسی کو پڑھ کر کہا، اے اللہ کے رسول، یہ آیت سب سے عظمت اور فضیلت والی ہے۔
حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شاباشی دیتے ہوئے فرمایا، خدا کی قسم تم نے ٹھیک کہا ہے۔ اے میرے پیارے صحابہ رضی اللہ عنہ، آپ کو علم مبارک ہو۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ کچھ یوں ہوا، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کا اسم عظیم ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آیت الکرسی کی تلاوت جس نیت سے بھی کی جائے، اس میں اللہ تعالیٰ کا اسم عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کی تلاوت کو ہر صورت میں قبول فرماتا ہے۔ حضرت حنیف بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ کسی نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید میں سب سے افضل سورت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورت اخلاق۔ پھر اس نے پوچھا کہ سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، آیت الکرسی۔ انہوں نے عرض کیا کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کون سی آیت پسند ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تحفے میں دی جاتی ہو؟ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیتیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے اس کی رحمت کے خزانوں میں سے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نازل فرمائی ہیں، وہ انسان و دنیا آخرت کو سننے وار کر کافی ہوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ فرض نماز ادا کر کے آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو جنت میں جانے سے صرف اور صرف موت ہی روک سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا۔ بس یہی وجہ ہے کہ آیت الکرسی کی تلاوت کرنے والے اور جنت کے درمیان صرف اور صرف موت کی دوری ہے۔ جب کوئی انسان آیت الکرسی کی تلاوت کر کے سو گیا تو وہ ساری رات شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس گھر میں ایک بار آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے تو وہ گھر 3 دن تک شیطان کے شر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے اور 40 دن تک اس گھر پر جادو کا اثر نہیں کرتا۔ اسی طرح حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو انسان گھر سے باہر جاتے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس بندے کے واپس گھر آنے تک اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہو۔ جو انسان جب باہر سے گھر آتا ہے تو وہ آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہوئے گھر داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تلاوت کے صدقے اس بندے کے گھر سے غربت کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش کرتی ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں جس سے آپ کو لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ، فی امان اللہ۔